السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو آپ سب پر۔ اس وقت امت پر برے حالات چل رہے ہیں۔ صرف فلسطین نہیں بلکہ 57 ممالک ایسے ہیں جن کے برے حالات چل رہے ہیں، اور یہ وجہ صرف حکمرانوں کی ہے۔ نکمے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی حکمرانوں کی وجہ سے صرف فلسطین ہی آج پریشان نہیں بلکہ 57 ممالک ایسے ہیں جہاں پر آج مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، صرف نااہل حکمرانوں کی وجہ سے۔ ارض فلسطین تو وہ جگہ ہے جہاں پر محشر ہوگا، ان کی قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس رب کی مرضی سے ہوتا ہے، کچھ بھی ایسے نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر بڑا عذاب نہیں ہوگا، میری امت پر بڑا عذاب نہیں ہوگا کیونکہ وہ عذاب اپنا دنیا میں ہی دیکھ کر آئیں گے، یعنی قتل کے ذریعے ان کا قتل عام ہو جائے گا، ان کی طاقت پست ہو جائے گی اور قتل کی وجہ سے ان کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے جب پکار لگائی کہ اے محمد، اے عمر، اے عثمان، اے علی، تم لوگ کہاں ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار میں چپ رہنے کے لیے کہا، لیکن جب ابو سفیان نے یہ کہا کہ آج ہم جیت چکے ہیں اور وہ سب مر چکے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے اور کہنے لگے ہم زندہ ہیں اور ہم تمہاری ہر بات کو سن رہے ہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ کل ہمیں شکست ہوئی تھی اور آج تم لوگوں کو شکست ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہمیں شکست نہیں ہوئی، ہم آج بھی جیت گئے ہیں۔ تم لوگوں کے قتل ہوئے تمہارے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور جو ہمارے قتل ہوئے ہیں ہمارے لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی ہم لوگ آج بھی کامیاب ہیں۔ تو دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ انگلینڈ کا ایک عالم جس نے رامائن سے علم حاصل کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ غزوہ کے بچے اوپر آسمان میں تیر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ان کی قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ ارض فلسطین تو وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادا اور باقی نبیوں کے باپ دادا آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہاں پر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں پر ہوئی اور وہ آسمان پر بھی اسی جگہ سے اٹھائے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت مریم کی بھی پیدائش وہیں پر ہوئی۔ ارض فلسطین بہت قیمتی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا گھر بیت اللہ بنایا جو فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد مسجد اقصیٰ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اسی جگہ سے تشریف لے۔ لہٰذا اس دنیا میں آج اس امت کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم لوگوں کو آزمائشوں سے بھی آزماؤں گا، میں تم لوگوں کو دکھ تکلیف سے بھی آزماؤں گا۔ لہٰذا جو چیز بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان فلسطین کے لوگوں کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دے گا، کیونکہ وہ ایسی مقدس جگہ ہے جہاں پر اتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور محشر بھی اسی جگہ پر ہوگا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قتل کی وجہ سے بخشی جائے گی۔ تو کہا گیا کہ کیا تب ہم لوگ کم مقدار میں ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم لوگ ایسے ہوگے جیسے پانی پر جھاگ۔ اب جھاگ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو ختم کر دیا
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. خدا حافظ.